اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اے لوگو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جو رب تھا تمہارا اس کی عبادت کرو۔ یعنی تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا، جو بھی صلاحیتیں دی گئیں، جو کچھ بھی دیا گیا، تم اس کا استعمال کس کے لیے کر رہے ہو؟ کس کے پیچھے، کس کے حصول میں ان سب کا استعمال کر رہے ہو؟ اس کے پیچھے، اس کے لیے ان سب کا استعمال کرو جس نے تمہیں وجود دیا، اور یہ سب جس نے تمہیں عطا کیا۔ تمہارا رب تھا وہ ذات جس نے تمہیں خلق کیا اور ان لوگوں کو خلق کیا جو تم سے پہلے تھے۔ پھر اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یعنی جو بھی رسول آیا تو ہر رسول کی دعوت یہی رہی، اس میں کچھ شک نہیں، اللہ تھا میرا رب اور تمہارا رب۔ کس کی عبادت یعنی غلامی کر رہے ہو؟ پس اسی کی عبادت کرو، اسی کی غلامی کرو، یہ ہے صراط المستقیم۔ یعنی یہ ہے وہ لائن جسے قائم کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں لایا گیا، تمہیں وجود دیا گیا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور کہا تھا المسیح نے یعنی عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کے عبد بنے ہوئے ہو؟ اللہ تھا جس کی عبادت کرنی ہے، جس کا عبد بننا ہے۔ اللہ وہ تھا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ اس طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ یہی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تحقیق کے بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، پس کہا تھا نوح نے، اے میری قوم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کے عبد بنے ہوئے ہو؟ اللہ تھا جس کی عبادت کرنی ہے، جس کا عبد بننا ہے۔ نہیں ہے تمہارے لیے جتنے بھی الہ ہیں ان میں سے اس کے علاوہ کوئی الہ۔ یعنی تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا، ذہانت ہو، مال ہو، اولاد ہو، یا جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا تو دیکھو یہ سب تمہیں کس نے دیا؟ کیا فطرت نے ہی تمہیں وجود نہیں دیا؟ فطرت ہی وہ ذات نہیں جس نے تمہیں یہ سب عطا کیا؟ فطرت نے ہی تم میں یہ سب صلاحیتیں نہیں رکھی؟ تو پھر ان سب کا استعمال کیا ہے، کس مقصد کے لیے، کس کے پیچھے ان سب کا استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اور حق کس کو ہونا چاہیے؟ یہ حق کس کا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ہے جس کی بات مان کر، جس کے کہے کے مطابق ان سب کا استعمال کیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب یہ سب اسی ذات نے عطا کیا تو پھر ظاہر ہے اس نے یہ سب جس مقصد کے لیے عطا کیا اسی کو علم ہے، اور اسی کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ان سب کا استعمال کرو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ یہی ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں ہے کہ یہی صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں ہے کہ یہی شعیب علیہ السلام نے قوم مدین سے کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر امت میں جو بھی رسول بھیجا تو ایک ایک رسول کی یہی دعوت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور تحقیق کے بیس کیا، یعنی لوگوں میں سے ہی ایک بشر کو کھڑا کیا ہم نے ہر امت میں رسول، کہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یعنی جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا وہ کس کے لیے، کس کے پیچھے استعمال کر رہے ہو؟ کس کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ اللہ تھا جس نے تمہیں یہ سب عطا کیا اور اسی کے لیے اس کے کہے کے مطابق ان سب کا استعمال کرو، اور بچو ہر اس شے سے جس کے پیچھے ان میں سے کسی بھی صلاحیت یا جو بھی تمہیں عطا کیا گیا استعمال کرنا اس سے یعنی اللہ سے بغاوت ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہر امت میں
جو بھی رسول بیس کیا اس نے اپنی قوم کو یہی کہا انعبد اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اور یہ اللہ نے خود اس قرآن میں بھی کہا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے. وَانِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ. سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے کہ کس کی عبادت یعنی غلامی کر رہے ہو؟ صرف اور صرف میری ہی غلامی کرنی ہے، اس لیے میری ہی غلامی کرو. یہ ہے صراط المستقیم، یعنی یہ ہے وہ لائن جسے قائم کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں لایا گیا، تمہیں وجود دیا گیا. اور ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ کا ہی علم نہیں ہوگا تب تک نہ تو یہ واضح ہو پائے گا کہ عبادت یعنی غلامی ہے کیا، اور نہ ہی یہ واضح ہوگا کہ اللہ کی غلامی یعنی اللہ کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ اللہ کیا ہے. اور اللہ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے پورے قرآن میں جگہ جگہ واضح کر دیا، جیسا کہ آپ ان چند آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اس طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ان اللہ، اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے اللہ؟ تو آگے اسی سوال کا جواب ہے کہ اللہ کیا ہے. ربی و ربکم، وہ ہے اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، یعنی جس نے مجھے اور تمہیں وجود دیا اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے وجود دیا، تمام تر ضروریات کو وجود میں لا کر فراہم کر رہا ہے. تو ذرا غور کرو وہ کون سی ذات ہے جس نے آپ کو وجود دیا، جس نے تمہیں وجود دیا، اور نہ صرف آپ کو یعنی تمہیں وجود دیا بلکہ آپ کی تمام تر ضروریات کو بھی وجود میں لا رہا ہے. جب آپ غور کریں گے تو یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا. زمین و آسمانوں میں کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہی بطور رب سامنے آئے گا. اور پھر دیکھیں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں بھی بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ان اللہ، اللہ کی ہے پر زبر ہے جس سے لفظ اللہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. یوں ان اللہ کے معنی بنیں گے اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا. اس وقت دنیا میں موجود انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا. یعنی تم جسے اللہ کہہ رہے ہو، جسے اللہ سمجھ رہے ہو، تمہیں جو اللہ بتایا گیا ایسا کوئی اللہ وجود ہی نہیں رکھتا، بلکہ جو اصل میں اللہ ہے تم نے اس کو اللہ تھا کیا ہوا ہے. تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تھا اللہ جو کہ انسانوں نے اللہ کو تھا کیا ہوا ہے؟ انہیں علم ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، جسے یہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہے ہی نہیں. تو آگے اسی سوال کا جواب بھی دے دیا گیا. ہوا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. پہلا لفظ گول والی ہے اور دوسرا لفظ واو. گول والی ہے کسی بھی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہے پر پیش کے استعمال سے یہ حال کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے معنی بنتے ہیں کسی ایسی شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو موجود ہے. اب جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا موجود ہے تو بہت کچھ نظر آئے گا. تو جو بھی نظر آئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اللہ ہے؟ تو آگے اسی کا جواب بھی ہے واو. واو کے معنی ہیں اور واو پر زبر کے استعمال سے یہ ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے. یوں ہوا کے معنی بنتے ہیں کہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرتے جائیں، اس کا ذکر کرتے جائیں، یہاں تک کہ واو یعنی اور ماضی کا قصہ نہیں بن جاتا، واو ماضی کا صیغہ نہیں بن جاتا. مثلا جب آپ دیکھیں کہ کیا ہے جو موجود ہے تو درخت نظر آئیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بس درخت ہی موجود ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اور بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ اور پہاڑ بھی ہیں. اسی طرح اور کرتے جائیں، پہاڑ اور سمندر اور زمین اور چاند اور سورج اور نظام شمسی اور کہکشاں،
اسی طرح اور کرتے جائیں تو جہاں اور ختم ہو جائے اور یعنی وہ ماضی کا صیغہ بن جائے تو جو سامنے آئے گا وہ ذات ہے اللہ۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم کے اعضاء کو اور کرتے جائیں، جب اور ختم ہو جائے گا اور ماضی کا صیغہ بن جائے گا تو پورے کا پورا وجود سامنے آ جائے گا، جسے عمران یا کوئی بھی نام دیا جائے گا۔ یہ ہے عمران۔ جسم کے کسی بھی عضو کو عمران نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہر عضو کا الگ الگ نام ہے اور ہر عضو عمران کی آیت ہے۔ ربی و ربکم، یہ ہوا ہی ہے جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا۔ اور ناظرین، پہلے ہی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ رب تو یہی ذات سامنے آتی ہے جو موجود ہے۔ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، کس کے عبد بنے ہوئے ہو، بس وہی ہے اسی کے عبد بنو، یعنی کس کی عبادت کر رہے ہو بس اسی کی عبادت کرو۔